العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء صدق الله العظيم۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ اور میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نابلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے، اور میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، جو مردہ خاک ہڈیوں کو زندہ صورت اٹھاتا ہے، اور میرا کچھ بھی نہیں اس میں کہوں غفران جو میں اپنا، میرا کچھ بھی نہیں اس میں کہوں غفران جو میں اپنا، خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا ہے، اور قصہ اصحاب کہف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر، قصہ اصحاب کہف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر، جو صدیوں بعد سونے کے حقیقت میں جگاتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین اور جسوئی کے غیور نوجوانوں، آج آپ کے اس مدرسہ انوار القرآن کے اندر سالانہ جلسہ ہے۔ ماشاءاللہ حضرت والا حضرت قاری آس محمد صاحب نے فون کیا اور میں حاضر ہو گیا، ورنہ میں خطاب جلسوں کے اندر نہیں کیا کرتا، لیکن اس امت کا علماء اکرام پر کچھ حق ہے۔ اس امت کو گمراہی سے نکال کر علماء کا کام ہے کہ نور کی طرف ان کو لایا جائے، اس امت کو رسم و رواج سے نکال کر پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی طرف لایا جائے، اور اس امت کو بتایا جائے کہ یہ جو امت آج اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آج اس امت نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پیدا ہوتے ہی اسکول یا کالج کے اندر ڈال دیا جائے۔ نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کوئی عالم، کوئی علماء، کوئی علم داں میں نہیں چاہتا کہ امت مسلمہ کے بچے وہ انگلش نہ پڑھے، وہ ہندی نہ پڑھے، اور امت مسلمہ کا کوئی بچہ اس دنیا سے ناآشنا رہے، بلکہ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر عالم کا یہ خیال ہے کہ ہماری قوم کے اندر ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، ہماری قوم کے اندر انجینئر اور پروفیسر بھی ہونا چاہیے، ہماری قوم کے اندر قضائی کرسی پر بیٹھ کر جو جج فیصلے کرتا ہے، قلم چلاتا ہے، وہ فیصلے کرنے والا ایک اللہ کو ماننے والا ہونا چاہیے، ایک پیغمبر کی رسالت پر اور ختم نبوت پر یقین رکھنے ہونا والا چاہیے، ایک بادشاہ جو آج امت مسلمہ پر ظلم و ستم کر رہا ہے، تمام قوم پر ظلم و ستم کا نشانہ تان رہا ہے، وہ ایک بادشاہ، وہ ایک حکمراں جو ہونا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، فرق پیدا ہوگا جب اس دین کو پڑھا جائے گا، جب پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے ان بچوں کو جوڑا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ امت مسلمہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تنبیہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے اسے ماننا فرض عین ہے۔ اور آج اگر اس ہندوستان کے اندر یہ مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں تو خدا کی قسم ان کو سعادت سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ خدا کی قسم جہاں یہ مدارس نہیں ہیں، میں
آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں. حضرت مولانا اسلم صاحب نور اللہ مرقدہ جو محتمیم ہوتے تھے تعلیم وقت دیوبند کے، ان کا ایک بیٹا ہے حضرت مولانا قاری عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ. وہ ہندوستان سے یورپ کے اندر پہنچے. جب وہ یورپ میں پہنچے اور وہ فلائٹ سے نیچے اترے تو انہوں نے معلوم کیا، ٹیکسی والے کو بلایا اور کہا کہ بتائیں کہ آپ کے یہاں کہیں پر کچھ مسلمان جمع ہو کر کیا یہاں نماز ادا کرتے ہیں؟ تو وہ ٹیکسی والا جاننے والا تھا. آپ سمجھ لیجئے جہاں پر کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی آٹو چلاتا ہے یا کوئی ٹیکسی چلاتا ہے، اگر اس سے معلوم کرے آپ بتا دیں یہاں کوئی مسجد ہے تو وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ فلاں کام کہاں پر ہوتا ہے، نمازیں کہاں پڑھی جاتی ہیں، فلاں آفس کہاں ہے، فلاں عدالت کہاں پر موجود ہے، وہ جانتا ہے. اس نے کہا کہ حضرت بیٹھیے میری ٹیکسی کے اندر، آپ تشریف لائیے. حضرت مولانا عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کی ٹیکسی کے اندر بیٹھے اور اس نے ایک مسجد کے اندر لے جا کر اس کے دروازے پر چھوڑ دیا. حضرت نے ٹیکسی والے کو جلدی جلدی پیسے دیے اور دیکھا کہ جمعہ کھڑا ہونے والا تھا. ایک آدمی منبر پر بیٹھا ہوا تھا اور کچھ پڑھ رہا تھا. بس اس نے خطبہ پڑھا، ایک خطبہ پڑھا اور جمعے کی نماز کھڑی کر دی. جمعہ ہونے لگا. اس نے جمعے کی نماز کے اندر جو پڑھنا شروع کیا، شروع میں ہی اس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا. حالانکہ سورہ فاتحہ کو قرات سے پہلے پڑھنا چاہیے. اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. اس کے بعد اس نے مقرر سورہ فاتحہ پڑھی. دوبارہ پھر سورہ فاتحہ پڑھ دی اور رکوع کر دیا. رکوع کے بعد دو سجدے کیے، سجدوں سے اٹھا. اس کے بعد پھر اس نے سورہ فاتحہ کی تھی. پھر دوبارہ سے سورہ فاتحہ کو مقرر کیا. دو مرتبہ سورہ فاتحہ کو پھر پڑھا. پھر اس نے رکوع سجدہ کیا. التحیات کے بعد اس نے سلام پھیر دیا. سلام کے بعد حضرت مولانا قاری عاصم صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ جمعہ ادا نہیں ہوا ہے، جمعہ نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا تمام کے تمام مسجد والے حلال و ششر رہ گئے. انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ جمعہ نہیں ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. پہلے تو آپ نے ایک خطبہ دیا ہے، خطبے تو ہوتے ہیں جو سنت ہے اور خطبے کا سننا واجب ہوتا ہے. تو خطبے دیے جاتے ہیں اور دو خطبوں کے بعد جب جمعہ کھڑا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملائی جاتی ہے. انہوں نے کہا حضرت ہمارے پاس کچھ نہیں آتا. 80 اور 90 سال کے بوڑھے انہوں نے کہا ہم برسوں سے اسی طرح نماز پڑھے چلے آ رہے ہیں، ہمارے یہاں کوئی قرآن کریم سے تلاوت نہیں کرتا. زمانہ گزر چکا ہے. قرآن کریم کو سنتے ہوئے حضرت مولانا قاری عاصم سے فرمایا آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے آیا ہوں. تو فوراً لوگوں نے چومنا شروع کر دیا اور ان کے قدموں میں پڑ گئے. کہا حضرت نہیں ہم نے نام سنا تھا دارالعلوم دیوبند کا کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک دارالعلوم دیوبند ہے جو پوری دنیا کے اندر اپنا فیض پہنچا رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ مصلی پر آئیے. نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، مفتی محمد غفران صاحب، علماء دیوبند. انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ جتنی لمبی قرات کرنا چاہتے ہیں آپ قرات کیجئے. خدا کی قسم آج آپ کو کوئی نہیں روکے گا کیونکہ ایک زمانہ گزر چکا. آج تک ہم نے قرآن کریم کو نہیں سنا ہے. ہم آپ کی منہ سے آج قرآن کریم کی تلاوت کو سننا چاہتے ہیں. انہوں نے جمعہ پڑھا، پھر جمعہ مکمل ہوا. حضرت نے فرمایا اب جمعے کی نماز ادا ہوئی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں میں نے فرمایا تھا شروع میں ہی والذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1450 برس پہلے اپنے پیغمبر کے قلب اطہر پر اس آیت کو اتار کر کے اس آیت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اگر دنیا کے اندر آج دنیا کے اندر آپ کے رہتے ہوئے پیغمبر اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی جاہل ہے، اگر کوئی سائنسدان ہے تو وہ بھی جاہل ہے، اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ بھی جاہل ہے. مجھے بتائیے آپ قرآن کریم کے اندر یہی تو اشارہ کر رہی نہیں آیت والذی بعث فی الامیین رسولا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو جو بھیجا وہ ان پڑھوں کے اندر بھیجا، جاہلوں کے اندر اپنے پیغمبر کو بھیجا. مجھے بتائیں کہ آپ کیا اس دور کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں تھا؟ موجود تھا. بھلے ہی وہ کسی طریقے سے
اپنا علاج و معالجہ کرتے تھے، چاہے وہ جڑی بوٹیوں کے ہی ذریعے سے کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن ڈاکٹر موجود تھا۔ تو آج کے ترقی یافتہ اور زمانے کے اندر ٹیکنالوجی کے آج کے دور کے اندر اگر کہا جائے کہ آج کا ڈاکٹر اگر اس کے پاس قرآن کریم کا علم نہیں ہے، اگر قرآن کریم کو وہ جانتا نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر صرف فنی ہو سکتا ہے، وہ فن کا سیکھنے والا ہو سکتا ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو عالم ہے، تو علم رکھتا ہے، تیرے پاس علم ہے، نہیں، بلکہ آج سے 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا تھا کہ اگر کوئی بتائیے مجھے آپ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کوئی آدمی اگر مکان بناتا تھا تو اپنے مکان کے اندر کیا وہ کوئی روشن دان نہیں کھولتا تھا؟ ایک کھولتا تھا نا کہ ہوا کس سمت سے آئے گی، کدھر سے چھاؤں نہیں آئے گی، کہاں سے اس کمرے کا گیس نکل سکتا ہے، تو کوئی نہ کوئی روشن دان اس کے اندر کھولا کرتا تھا۔ تو آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر، اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے اندر، آج کے دور میں ایسے آدمی کو انجینئر کہا جا سکتا ہے کہ آج انجینئر ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اگر کوئی قرآن کریم کا علم رکھتا ہے، اگر کوئی قرآن کریم کے بعد اگر کوئی ان فنون کو سیکھ لیتا ہے تو تب تو وہ علم کا جاننے والا ہے۔ اگر کسی کے پاس قرآن کریم کا علم نہیں تو پھر وہ جاہل ہے، اس کے پاس جہل ہے، اس کے پاس علم نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے بچے، آپ کی بستی کے اندر آپ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ سے جوڑیے، کیونکہ آپ دیکھیے آج کے دور کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کس طریقے سے نشہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر نشہ عام ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کہ اگر ماں باپ کو کوئی دن کے اندر 300 یا 250 روپے لا کر کے کما کر کے دے دے تو والدین خوش ہو جاتے ہیں کہ بیٹا کمانے لگا، لیکن اس کے بھوشیہ کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے کہ آگے آنے والے دور کے اندر اس کا مستقبل کس طریقے سے گزرے گا، کس طریقے سے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، پیغمبر علیہ السلام نے احادیث مبارکہ پیش کر دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ علم دین سیکھنے والا اور علم دین کو سکھانے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا، قرآن کریم کو سیکھنے والا، سکھانے والا، یہ تمام انسانیت سے بہتر ہے۔ ان سے بہتر دنیا کی اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا، سب سے بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اولاد والدین کے حق میں ناحق تلفی کرتی ہے، اگر حق تلفی کرتی ہے، والدین کی رسوائی کرتی ہے، چاہے پھر وہ علامہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ علامہ تفتزانی بن جائے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ بن جائے، لیکن اگر ماں باپ کا ادب اس کے اندر نہیں ہے، چاہے مکہ کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی مسند پہ بیٹھ کر کتنی احادیث مبارکہ پڑھا دے، وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر پیغمبر نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو قرآن کریم کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بھی تو ہے نا۔ اور اولاد والدین کا ادب تب کرے گی جب اولاد کے پاس علم ہوگا، قرآن کریم کا علم ہوگا، پیغمبر علیہ السلام کی محبت کو اس کے سینے کے اندر بسایا جائے گا، تب تو والدین کا ادب کر سکتا ہے۔ اگر والدین نے ایسے ہی اسے گمراہی کے اندر چھوڑا رکھا اور اس کو لنڈار کے اندر اس کی شرارت بڑھتی گئی اور وہ لنڈار کے اندر رہتا گیا، تو پھر والدین کے اوپر وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اور آپ یاد رکھنا، ایک اولاد والدین کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اولاد کو پڑھانا گیا، قرآن کریم کا علم نہ سکھایا گیا، اور جب اولاد کو یہ جہل پر اتر جائے گی، پیغمبر علیہ السلام کی سنت ان کی زندگی کے اندر نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ان کی زندگیوں کے اندر نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب حشر کا میدان سجا ہوگا اور ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بچے کہیں گے مولا نہیں، ربنا اتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، کہ مولا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اٹھائیں گے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اس کے گریبان کو بچہ پکڑے گا اور جھگڑے گا اور کہے گا مولا یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ بڑا بڑا بھائی ہے، انہوں نے میری زندگی کے
بارے میں نہیں سوچا تھا، انہوں نے میری زندگی کو برباد کیا تھا، قرآن کریم کا علم میرے سینے میں پیوست نہیں کیا تھا، مجھے انہوں نے بتایا نہیں تھا اور یہ سکھایا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت چلتی ہے۔ مولا ہمیں تو ایک گہرا عذاب دیجئے، ایک عذاب، لیکن ہمارے والدین کو دوہرا عذاب دیجئے، دوگنا عذاب، کیا کریں گے؟ پریشانی اٹھانی پڑ جائے گا۔ لیکن آج آپ کے بستی کے اندر یہ مدارس، یہ مدرسہ انوار القرون چل رہا ہے، اس کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو آپ سبھی حضرات اپنے بچوں کو جوڑیں گے نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کون کون اپنے بچے کو علم دین سکھائے گا، قرآن کریم کی تعلیم؟ ماشاءاللہ۔ ایک آخر میں قصہ بتاتا ہوں اور بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ اور بھی علماء کرام اور شعراء حضرات موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی زین العابدین، تبلیغ کی بھی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک میٹنگ ہوئی ایک کالج کے اندر، انہیں بھی بلایا گیا، انویٹیشن دیا گیا کہ آپ بھی ہمارے اسکول کے اندر تشریف لائیے۔ تو اس کے اندر کچھ دیر کے بعد جب وہ میٹنگ ہو رہی تھی اور پروگرام ہو رہا تھا تو کچھ وقت کے بعد ایک وقفہ دیا گیا چائے کا کہ چائے پی لیے جائے۔ چائے پیتے پیتے حضرت مفتی زین العابدین جو تھے وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے مفتی تھے وہاں، ایک عالم دین، بس داڑھی والے سب صفا چٹ اسکول میں پڑھانے والے۔ بس بات میں بات چھڑ گئی کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ ہم بھی ادارہ چلاتے ہیں، آپ بھی ایک ادارے کے مالک ہیں، آپ بھی ایک ادارہ چلاتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، تو آپ بتائیے مدرسے اور اسکول کے اندر فرق کیا ہے؟ حضرت نے منع بھی کیا، اصرار کیا انہوں لوگوں نے کہ حضرت بتائیے، منع کرتے رہے کہ نہیں اچھی بات نہیں، کہ نہیں حضرت بتائیے کہ مدرسے اور اسکول کے اندر فرق کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ پھر کیوں گھبراتے ہو، سنیے، مدرسے اور اسکول کے اندر سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جب ایک اسکول کا بچہ جب اس کا داخلہ اسکول کے اندر ہوتا ہے اور وہ اسکول کا جب داخلہ ہو جاتا ہے اسے بیگ دیا جاتا ہے، اسے کچھ بکس اور کتابیں دی جاتی ہیں، وہ کتابوں کو بستے کے اندر داخل کرتا ہے، بستے کے اندر ڈالتا ہے اور ڈال کر کے بستے کو پشت کے پیچھے لٹکا لیتا ہے، لٹکاتا ہے۔ اسکول کا بچہ اپنا بیگ کہاں لٹکا کر کے چلتا ہے؟ پیٹھ پر لٹکا کر کے چلتا ہے۔ کہ حضرت سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ جس طالب علم نے پہلے دن سے ہی اپنی علم کو، اپنی کتابوں کو پشت کے پیچھے ڈال دیا، پشت پر ڈال لیا، تو بتائیے اس علم پر وہ کیسے عمل کر سکتا ہے، اس علم پر اور اس پڑھے ہوئے پر کیسے چل سکتا ہے، اس کے دماغ کے اندر وہ علم اور وہ فن کیسے آ سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا سنیے، ایک مدرسے کے طالب علم کو، ایک مدرسے کا جو طالب علم ہوتا ہے جب وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور مدرسے کے اندر اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، اس کا والد جب اس کو ایک قاعدہ دلاتا ہے، وہ قاعدہ لے کر پہلے تو وضو کرتا ہے، وضو کر کر قاعدے کو اٹھاتا ہے اور قاعدے کو یا قرآن کو بستے کو سینے سے لگاتا ہے اور سینے سے لگا کر جب چلتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ پہلے ہی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اب اس علم پر اس کا عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ پہلی دلیل تو یہ، اور دوسری دلیل حضرت مولانا نے دی کہ آپ کو جب تک یہ بچہ ہمارے پاس تھا اچھا خاصا انسان تھا، جب سے ہم نے آپ کو دیا آپ نے اچھا خاصا جانور بنا دیا۔ حضرت اسکول کے ٹیچروں نے فرمایا حضرت کیا بات کرتے ہیں، جانوروں کی بات کرتے ہیں، جانور کیسے؟ کہ ہاں آپ نے جانور بنا دیا، جب تک ہمارے پاس تھا کھاتے بھی بیٹھ کر کھاتا تھا، پیتا بھی تھا بیٹھ کر کے، سوتا بھی تھا لیٹ کر کے، اور جب وہ فارغ ہوتا تھا حاجت سے تو بھی تب بھی بیٹھ کر ہوتا تھا، لیکن جب سے آپ کے اسکول کے اندر اور کالج کے اندر یہ بچہ آیا ہے تو اسی دن سے یہ بچہ کھاتا بھی کھڑے ہو کر ہے۔ بتائیے آپ شادیوں کے اندر کھڑے ہو کر کھاتے ہیں اور فارغ بھی اپنی حاجت سے ہوتا ہے کھڑے ہو کر کے، انگلش ٹوائلٹ بنا دیتے ہیں کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ دوسری دلیل آپ نے اچھے خاصے انسان کو کیا بنا دیا، جانور۔ حضرت نے فرمایا تیسری دلیل، بس تیسری دلیل لاجیے، بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ شادی سٹیج پر چمہ گوئی ہو رہی ہے۔ تیسری حضرت نے دلیل دی کہ آپ کا جو علم ہے، آپ جو پڑھاتے ہیں وہ زنانہ علم ہے اور ہم جو پڑھاتے ہیں وہ مردانہ علم ہے۔ کیا
کہ آپ اسکول کے اندر جو پڑھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ زنانہ علم. اور ہم جو پڑھاتے ہیں وہ مردانہ علم. اس میں زنانے اور مردانے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ ہاں کہ آپ بتائیے گھر کی چیزوں کا علم کسی ہوتا ہے زیادہ بتائیے. گھر کے اندر چمچ کہاں پر پڑی ہوئی ہے، کچن کے اندر پلیٹ کہاں پر پڑی ہوئی ہے، مسالہ کہاں پر رکھا ہوا ہے، گیس کا لیٹر کہاں پر ہے اور گیس کس طرح سے چالو ہونا ہے، آٹا کہاں رکھا ہوا ہے، سبزی کہاں رکھی ہوئی ہے، سبزی کس طرح سے کاٹنی ہے، چاقو کہاں پر ہے. تو اس کا علم کس کو ہوتا ہے؟ عورت مرد کو نہیں ہوتا. لیکن ایک مرد جو ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر دنیا کے اندر مارکیٹ کے اندر پیٹرول کا ریٹ کیا چل رہا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ منڈی کے اندر آٹے کا بھاؤ کیا ہے، آلو کا بھاؤ کیا ہے، سبزی کا بھاؤ کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے. مرد کو زیادہ پتا ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو جہان ہے کیا، یہ جہان جو ہے یہ ہے ہمارا گھر. کیا یہ جہان جو ہے یہ ہے ہمارا گھر. اور اس جہان سے اس جہان سے جب رخصت ہو جاتا ہے، جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے، وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، دوسری دنیا میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. تو یہ ہے باہر کا علم. تو حضرت نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا گھر. اس کا علم آپ کی سائنس کا جانتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر آٹے کا بھاؤ کیا ہے، مارکیٹ کے اندر پیٹرول کا ریٹ کیا ہے. آپ کی حکومت جانتی ہے کہ یہاں پر کیا ہے. ایک اسکول کا بچہ ایک سائنس کا جانتا ہے، ایک کمپیوٹر کو چلانے والا جانتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر پیٹرول کا ریٹ کیا ہے. ہر آدمی جانتا ہے. لیکن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ بلائیے کسی سائنسداں کو، آپ بلائیے کسی کمپیوٹر چلانے والے کو، معلوم کیجئے کہ بتائیے آگے کا سفر اس کا کیا ہے. کیا بول سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی سائنسداں؟ یہاں پر سائنسداں خاموش، یہاں پر کمپیوٹر خاموش. لیکن ایک عالم جب آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس سے آگے اب اس کی دنیا شروع ہو چکی ہے. قبر کے اندر جائے گا، قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے، اس سے سوال و جواب کریں گے. اگر سوال و جواب کا صحیح جواب دے دیتا ہے سوالات کا اپنے، تو اس کے لیے جنت ہے. اور اگر صحیح جواب نہیں دیتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے اوپر ہے، وہ بخش دیں یا نہ بخش اس کے اوپر. تو یہ باہر کا علم. اس لیے حضرت آپ کے اسکول کے اندر زنانہ علم پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدارس کے اندر کیا مردانہ علم. تو پڑھائیں گے نصیب حضرات اپنے بچوں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ دیکھیں تھے جناب حضرت مولانا مفتی